بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ سب کو ون اسلامک ٹی چینل پر خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ سامعین کرام، آج کا موضوع بڑا معلوماتی ہونے والا ہے۔ آج ہم دنیا میں 13 قسم کے دل، یعنی جو نظر آنے والے، جو دکھتے ہیں انسان، لوگ، ان کے بارے میں سنیں گے۔ اصل میں جو دل کے اندر ہوتا ہے، انسان کے چال چلن، حرکت و سکنات سے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ انسان کیسا ہے، اس کے دل میں کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے، لیکن اس کی حرکت و سکنات ہمیں بتا سکتی ہیں۔ تھوڑا بہت اشارہ مل جاتا ہے یہ بندہ کیا ہے۔ تو آئیے، جو دنیا میں 13 قسم کے دل ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں ان میں سے ان دلوں کے اندر ہمارا دل کون سا ہے۔ تو جو سب سے اچھا ہوا، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس دل والا بننے کی کوشش کریں۔ تو آئیے، قرآن کریم ان کی اقسام کیسے بیان کرتا ہے۔ آپ ان 13 اقسام کو سامنے رکھیں اور اپنے دل کو ٹٹول کر بتائیں آپ کس قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ نمبر 1، قلب سلیم۔ سورہ شعراء آیت نمبر 89 میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہو۔ آئیے سامعین، ہم اس کے متعلق سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں پہلا دل قلب سلیم ہے۔ یہ وہ دل یعنی لوگ ہیں جو کفر، نفاق اور گندگی سے پاک ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کے مالک لوگ ذہنی اور جسمانی گندگی بھی نہیں پھیلاتے، اور یہ خود بھی نفاق اور کفر سے پاک رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان سے بچا کر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ دل بہت اچھا اور پسند ہے۔ نمبر 2، قلب منیب۔ سورہ قاف آیت نمبر 33 میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب۔ ترجمہ، جو رحمان سے بن دیکھے ڈریں اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئیں۔ قلب منیب کے بارے میں سنتے ہیں۔ یہ وہ دل یعنی لوگ ہیں جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، رجوع کرتے ہیں، اس کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں۔ آپ کو زندگی میں بے شمار ایسے لوگ ملیں گے جو سر تا پا، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گم رہتے ہیں۔ ان لوگوں کی واحد نشانی توبہ ہوتی ہے، اللہ سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ یہ اللہ سے ہمہ وقت معافی اور توبہ کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قلب منیب لوگوں کو بھی بڑا پسند فرماتا ہے۔ نمبر 3، قلب مخبت۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج آیت نمبر 54 میں ارشاد فرماتا ہے مِن رَبِّكَ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس پر ایمان لائیں اور اس کے لیے ان کے دل جھک جائیں۔ اب قلب مخبت، تیسرے دل قلب مخبت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ دل ہے جو جھکے ہوئے ہیں، مطمئن ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں عجز، عاجزی، انکساری، لوگوں کو مطمئن، پرسکون پایا۔ آپ بھی اگر سکون اور اطمینان چاہتے ہیں تو آپ بھی عاجزی اختیار کریں، عجز لائیں، اپنی ایگو کو، اپنی انا کو دور کریں۔ آپ کو سکون کی دوا نہیں کھانا پڑے گی۔ عاجزی وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں سیدی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو کوئی بھی اللہ کے لیے جھکتا ہے، عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو مخبت دل بھی بڑے پسند ہیں، یعنی عاجز لوگ۔ اب دل سے مراد لوگ ہیں۔ چوتھے قسم دل کی جو ہے وہ قلب وجل ہے۔ سورہ مؤمن آیت نمبر 60 میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤتون ما اتوا وقلوبهم واجلة انہم الی ربہم راجعون، وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈرے رہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ چوتھا دل قلب وجل ہے۔ یہ وہ دل یعنی لوگ ہیں جو نیکی کے بعد بھی یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ ہماری یہ نیکی قبول کرے یا نہ کرے۔ یہ لوگ ہر لمحے اللہ کے عذاب سے بھی ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ جانتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام پر بھی لغزشوں کی سزا دی، اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ چنانچہ یہ اپنے بڑی سے بڑی نیکی کو بھی حقیر سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہمہ وقت ڈراتے ہیں، اور یہ دل بھی یعنی لوگ اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 32 میں ہے، اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ بات یوں ہی ہے، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ پانچواں دل یعنی پانچویں قسم جو ہے قلب تقی، یہ وہ دل یعنی لوگ ہیں اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہم میں سے بے شمار ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر مکمل عمل نہیں کر پاتے، تاہم ان کی تعظیم و توقیر بڑی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کمزوری تو ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی روشن نشانیوں کو بڑی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ اگر کسی مجبوری سے عبادت نہ بھی کر پائیں تو بھی روزہ داروں کے سامنے کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ یہ نماز اور اذان کے وقت خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا یہ جو اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کی تعظیم کرنے والے ہیں، یہ لوگ بھی، یہ دل بھی اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ چھٹی قسم قلب مہدی، سورہ تغابن آیت نمبر 11، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، ترجمہ، اور جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے گا۔ قلب مہدی یہ چھوٹے دل کی ایک قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پر بھی راضی رہتے ہیں، یہ اللہ کے احکام کو بھی بخوشی قبول کر لیتے ہیں۔ آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے جو ہر برے واقعہ کے بعد کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی، جو اللہ نے چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بھی بڑے پسند ہیں۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ایسے لوگوں کو خسارے میں نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے لیے برائی کے اندر سے اچھائی پیدا فرما دیتا ہے، کیونکہ اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ لوگ ان کے لیے شر کرتے ہیں لیکن اللہ اس شر سے ان لوگوں کے لیے خیر نکال دیتا ہے۔ نمبر 7 قلب مطمئن، سورہ رعد آیت نمبر 28 میں ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے۔ 7ویں دل قلب مطمئن والے لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی توحید ذکر سے سکون ملتا ہے۔ قلب مطمئن بنیادی طور پر صرف اور صرف اللہ پر یقین رکھتا ہے۔ یہ دن رات اللہ کا ذکر، تسبیحات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بھی کرتا رہتا ہے۔ تسبیحات کرنے والے لوگ واقعی مطمئن ہیں، خوشی میں رہتے ہیں۔ آپ بھی اگر ملال اور حزن سے بچنا چاہتے ہیں تو آپ تسبیحات شروع کر دیں۔ اللہ کا نام، کوئی بھی نام لیں، اس کو قوی ارادے کے ساتھ پکاریں، آپ کا دل اطمینان اور خوشی سے بھر جائے گا۔ درود شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، بہترین تسبیحات ہیں۔ آپ کو ان تسبیحات کا معمول بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو قلب مطمئن والے بھی یہ لوگ بڑے پسند ہیں۔ نمبر 8 قلب حی، سورہ قاف آیت نمبر 37 پر ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید، ترجمہ، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہو یا کان لگائے متوجہ ہو۔ قلب حی یہ 8ویں دل کی قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوموں کا انجام سن کر ان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہم میں سے جو لوگ جھوٹ بولتے، شر پھیلانے یا شرک و کفر، تکبر کرنے، برائی کی ترویج کرنے، بچوں، عورتوں اور جانور پر ظلم کرنے والوں کا انجام سن کر، دیکھ کر توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی زندگیاں ان گناہوں سے پاک کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں وہ لوگ قلب حی ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی بڑا پسند فرماتا ہے۔ نمبر 9 قلب مریض، سورہ احزاب آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتا ہے فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ترجمہ، تو بات کرنے میں ایسی نرمی نہ کرو کہ دل کا مریض آدمی کچھ لالچ کرے تو تم اچھی بات کہو۔ اب قلب مریض جو ہے یہ وہ دل یعنی لوگ ہیں جو شک، نفاق، بد اخلاقی، ہوس، لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لالچ، ہوس، بد اخلاقی، نفاق اور شک کو
عادتیں سمجھتے ہیں، جبکہ یہ حقیقتاً میں روح اور دماغ کی بیماریاں ہیں۔ جو لوگ ان بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں وہ اذیت ناک زندگی گزارتے ہیں۔ یہ میرا دعویٰ ہے، آپ اپنی زندگی میں صرف شک کا مرض پال لیں، آپ چند برسوں میں دل، پھیپھڑوں، گردوں، جسمانی دردوں کی دوائیں کھائیں گے، مجبور ہو جائیں گے، اور آپ بس شک کی عادت ترک کر دیں، آپ کی ادویات کم ہونے لگیں گی۔ شرط ہے، اس چیز کو آزما لیجئے گا۔ نمبر 10 سورہ حج آیت نمبر 46 میں ہے، اللہ فرماتا ہے فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا۔ ترجمہ، ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھے نہ، یا کان ہوں جن سے سنے نہ۔ قلب عمیم یہ 10واں قلب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں اور نہ سنتے ہیں، یہ بے حس لوگ ہوتے ہیں، اور مومنوں کو حکم دیتا ہے تم بس انہیں سلام کرو اور آگے نکل جاؤ۔ یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہوتے ہیں جو قدرت سے مایوس ہو جاتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ جہاں بھی یہ لوگ ملیں ان سے فوراً کنارہ کشی کریں، بلکہ ان سے معافی مانگ کر آپ آگے نکل جائیں۔ یقین کیجئے زندگی میں بہت سکون ہوگا، اور جب بھی انہیں سمجھانے کی کوشش کریں آپ کا بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ چنانچہ آپ بھی اللہ کی نصیحت پر عمل کریں، انہیں سلام کریں اور آگے نکل جائیں۔ نمبر 11 قلب لاہیہ سورہ انبیاء آیت نمبر 3 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا، اور ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا ہوا ہے۔ 11واں دل قلب حی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو قرآن سے غافل، احادیث مصطفیٰ سے غافل، سیرت مصطفیٰ سے غافل اور دنیا کی رنگ رنگینیوں میں مگن۔ اللہ تعالیٰ ان غافل لوگوں کو بھی پسند نہیں کرتا، اور یہ بھی بالآخر عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ نمبر 12 سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور گواہی نہ چھپائے، اور جو گواہی چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اب قلب العصم جو ہے یہ 12ویں قسم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو حق پر پردہ ڈالتے ہیں، گواہی چھپاتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھ لیں، آپ کو گواہی چھپانے اور حق پر پردہ ڈالنے والے معاشروں اور لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھیں گے، اور یہ لوگ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ حالانکہ حق چھپانا، حق اللہ تعالیٰ نے جو ظاہر کیا اس کو چھپا رہے ہیں، جو بیان کیا اس کو چھپا رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی ذہنی سکون نہیں آتا۔ قبر میں چلے جائیں گے سکون نصیب نہیں ہوگا، لہذا یہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ 13واں اور آخری جو دل ہے وہ قلب متکبر ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے سورہ مؤمن آیت نمبر 35 میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ۔ ترجمہ، تو اللہ ہر متکبر سرکش دل پر اس طرح مہر لگا دیتا ہے۔ قلب متکبر 13ویں اور آخری دل، یہ وہ لوگ ہیں جو تکبر اور سرکشی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ اپنی دینداری کو بھی گھمنڈ بنا لیتے ہیں، یوں ظلم اور جاہریت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وصف ہے۔ چنانچہ معاشرہ ہو، ملک ہو، یا پھر لوگ ہوں، یا گھر ہو یا خاندان ہو، تاریخ گواہ ہے یہ فرعون، نمرود کی طرح عبرت کا نشان بن جاتے ہیں۔ دنیا میں آج تک کسی مغرور شخص کو عزت نصیب نہیں ہوئی، وہ آخر میں رسوائی اور ذلت تک پہنچ کے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ دل بہت ہی ناپسند ہے۔ تو سامعین کرام، آج اپنے دلوں کے احوال سنیں۔ اب آپ کون سے دل کے مالک ہیں یہ آپ جانتے ہیں۔ اللہ ہمیں اچھے دل کا مالک بنائے، قلب سلیم، قلب منیب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب مطمئن ہمیں عطا فرمائے۔ تو سامعین کرام، اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ون اسلامک ٹیچ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنی قیمتی آراء کا خیال کمنٹ کے اندر لازمی فرمائیں۔ اللہ کریم آپ سب کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب فرمائے۔ دیکھتے رہیے ون اسلامک ٹیچ چینل۔ جزاکم اللہ خیرا۔